حضرت علی علیہ السلام اور نجومی کا واقعہ۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں سے ہر واقعہ ایک سبق آموز کہانی کی حیثیت رکھتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بصیرت پیدا کرتا ہے۔ ایک دلچسپ واقعہ جو آج بھی لوگوں کے لیے عبرت اور سوچ کا سامان ہے وہ حضرت علی علیہ السلام اور ایک نجومی کے درمیان پیش آیا۔ اس واقعے میں حکمت، عقل اور توکل کی وہ خوبی نمایاں ہوتی ہے جو حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کا سب سے بڑا پہلو تھی۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے اور اپنے پیروکاروں سے دنیا کی حقیقتوں اور قدرت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اچانک ایک نجومی شہر میں داخل ہوا۔ وہ شہر کے لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنی طاقت اور علم کے بارے میں فخر کرتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ وہ آنے والے وقت کی تمام پیش گوئیاں جانتا ہے۔ اس نجومی کے بارے میں شہر کے لوگ پہلے ہی بہت سن چکے تھے۔ وہ ہر شخص کو خوفزدہ کرنے اور اپنے جیب بھرنے کے لیے شہرت رکھتا تھا۔ نجومی نے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آنے والا وقت آپ کے لیے مشکل اور پریشانیوں سے بھرپور ہے اور آپ کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئیں گے جن سے آپ کو حیرت ہوگی۔ وہ یہ بات اس انداز میں کہہ رہا تھا گویا وہ وقت کے مالک ہیں اور مستقبل کے بارے میں مکمل علم رکھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ قدرت کا کھیل ہے اور جو بھی ہوتا ہے وہ مقدر کے مطابق ہوتا ہے۔ نجومی نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں پیش گوئی کی ہے کہ آپ کی زندگی میں جلد ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو آپ کی سلطنت اور طاقت پر اثر ڈالے گا اور آپ کو شدید پریشانی میں مبتلا کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے غور سے دیکھا اور پوچھا کہ اگر تم واقعی علم رکھتے ہو تو بتاؤ کہ وہ واقعہ کب اور کیسے پیش آئے گا۔ نجومی نے اپنے ہاتھ میں جو ستارے اور چارٹ تھے انہیں دیکھتے ہوئے بولا کہ یہ سب کچھ میں جانتا ہوں لیکن میں اسے صرف مخصوص لوگوں کو بتا سکتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے علم میں سچائی ہے تو مجھے وہ سب کچھ بتاؤ جو تم جانتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ مقدر کے فیصلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نجومی نے مختلف ستاروں اور فلکی اثرات کی باتیں شروع کیں اور شہر کے لوگوں کو اپنی باتوں سے حیران کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران حضرت علی علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے اور ہر بات پر غور کرتے رہے۔ پھر اچانک حضرت علی علیہ السلام نے نجومی کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تمہارے علم میں سچائی ہے یا تم محض لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو؟ تمہارے پاس جو چارٹ اور ستارے ہیں کیا وہ تمہیں حقیقت میں مستقبل کی پیش گوئی کرنے کی طاقت دیتے ہیں یا تم صرف لوگوں کے خوف کو استعمال کر کے اپنی دولت بڑھاتے ہو؟ نجومی نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے سوالات صرف حکمت کی بنیاد پر نہیں بلکہ دلائل کے ساتھ ہیں۔ وہ جان گیا کہ حضرت علی علیہ السلام ایسے انسان ہیں جن کی عقل اور فہم کا دائرہ بہت وسیع ہے اور صرف مدد سے ہی وہ کسی بھی دھوکہ بازی کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اگر تمہیں واقعی علم حاصل ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا، لیکن تمہارے علم کی طاقت مقدر کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ ہر شخص کے نصیب میں جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے اور کسی بھی ستارے یا فلکی اثر سے نصیب کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سن کر نجومی تھوڑا پریشان ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کا علم اور حکمت محض دنیاوی علم پر نہیں بلکہ معرفت پر مبنی ہے۔ نجومی نے آخرکار اعتراف کیا کہ میں جو کچھ بھی جانتا ہوں وہ محض ظاہری علامات اور ستاروں کی بنیاد پر ہے، لیکن اصل حقیقت تو مقدر میں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ تمہاری بات بالکل درست ہے، صرف ہر چیز کا مالک مقدر ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بھروسہ رکھیں نہ کہ خالی فلکیات یا غیر یقینی پیش گوئیوں پر۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ کسی بھی نجومی یا جادوگر کی باتوں پر اندھا اعتبار نہ کریں، کیونکہ اصل علم وہ ہے جو معرفت اور حکمت پر مبنی ہو۔ انسان کو اپنی عقل، تجربہ اور توکل کے ذریعے زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ شہر کے لوگوں کے لیے ایک آنکھیں کھولنے والا لمحہ تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ حضرت علی علیہ السلام
کی حکمت اور فہم کسی بھی ظاہری علم سے کہیں زیادہ قیمتی اور حقیقی ہے۔ وہ نجومی بھی اس وقت سمجھ گیا کہ دنیاوی علم محض ایک دھوکہ ہے اور اصل طاقت اور علم مقدر کے پاس ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور نجومی کا یہ واقعہ آج بھی لوگوں کو یہ درس دیتا ہے کہ زندگی کے کسی بھی پہلو میں اندھا اعتماد یا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عقل اور فہم کے ساتھ معرفت انسان کو ہر دھوکہ اور مشکل سے بچا سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ حقیقی علم وہ ہے جو معرفت اور حکمت پر مبنی ہو، نہ کہ محض ظاہری علامات اور ستاروں کی بنیاد پر ہو۔